بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، یہ کیا لکھا ہے بچوں کا رمضان، یہاں کیا لکھا ہے بچوں کا بچوں کا، یہاں کیا لکھا ہے رمضان، ملا کے پڑھیے، بچوں کا رمضان، سب مل کر بولیں۔ بچوں کا رمضان۔ جی ہاں حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ تو آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں اور یہ پروگرام آپ بچے جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو میسر ہو۔ الحمدللہ عز و جل کڈس مدنی چینل نے بچوں کے لیے شاندار اور جاندار پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ اس میں سوال جواب کا بھی سلسلہ ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے اور دیگر بچوں سے سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ بھی یاد کروائی جاتی ہے۔ تو یہ کہ پروگرام ہے تقریباً 40 منٹ کا، 35 منٹ کا، لیکن اس ٹائمنگ کے اندر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھیں گے جب توجہ سے سنیں گے تو پھر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ اگر سنا ہی نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے؟ تو پہلے سننا پڑے گا، پہلے سننا پڑے گا، پھر عمل کی طرف جائیں گے، اور جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں تلاوت قرآن کریم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، بچے کے رمضان میں ہم نے سنا اللہ پاک کا مبارک کلام، ان میں سے چند آیت اور ان کا ترجمہ اور مفہوم اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے بچوں، آج ہمارے بچے نے سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کی تلاوت کی۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ پیارے بچوں، آئیے ان آیت مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو مشکلوں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مشکلات کے بعد آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس بات کو اللہ پاک نے صرف ایک بار نہیں 2 بار
ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر اگلی دو آیتوں میں نماز کے بعد دعا مانگنے اور اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جب مشکل وقت آئے تو پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مصیبت بھی، پریشانی بھی چلی جائے گی۔ اور جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں۔ جو کوئی فرد نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط ہوگا، اس کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا مانگیں۔ جب دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے نماز کے بعد دعا مانگو، نماز کے بعد دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایک کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے ڈر دادی دوا دینا، لجپال نبی میرے ڈر دادی دوا دینا، جن وقت نظر آوے، جدو وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، جب وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا۔ آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لئی اے لج پالا، لج رکھ لئی اے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، جدو وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، دل روندا اے جاتے نے چھڈ لوگ مدینے
سانو یا آقا دربار وکا دینا گن سانو یا آقا دربار وکا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، اب جو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے صحت سے متعلق، اور بچوں کی صحت سے متعلق جو ہے اس میں بات چیت ہوتی ہے، بچوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں. ایک بچہ ہے ہمارا جو کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر والے انداز میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر انکل بنے ہوئے ہیں. آج وہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو یہ آج آپ نے سننا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. سحری ہو یا افطار، ہم خود سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں جن میں آئلی چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. طرح طرح کے چٹپٹے کھانوں میں پوری، پراٹھا، رول، برگر، فرائز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. میکرونیز، پیزا، پراٹھا، جلیبی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے جسم کو فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فیٹ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمارے برین فنکشنز کو صحیح رکھتا ہے، ایک فلیور اور تسکین دیتا ہے. فیٹس ہمارے جسم میں وٹامن کے، اے، ڈی اور ای کے گھلنے ملنے میں مدد دیتے ہیں، ایک ہیلدی ویٹ رکھنے میں مدد دیتے ہیں، ہمارے جسم میں ہیلدی سیلز کی گروتھ میں مدد دیتے ہیں، دل کی بیماریوں کو کم کرتے ہیں. لیکن زیادہ آئلی کھانے ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. بچوں، ہر آئل میں 3 طرح کے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. مثلاً مونو سیچوریٹڈ فیٹ جو ہیلدی فیٹ ہے جیسے آئلیو آئل، پینٹ، گریپ سیڈز وغیرہ. دوسرا پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ایسا ہیلدی فیٹ ہے جو آئلی فش، ویجیٹیبلز آئل، نٹس آئل اور سیڈز آئل میں پایا جاتا ہے. آخر میں سیچوریٹڈ فیٹ جس کی زیادہ تر مقدار ہمارے ہارٹ اور برین کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق کھانوں کو تیز آنچ یا ہائی ٹیمپریچر پر ڈیپ فرائی کرنے سے ان میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جسے معیار ریئیکشن کہتے ہیں، جو کھانوں کے ذریعے ہمارے جسم میں پہنچ کر وقت کے ساتھ ساتھ بیماریوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق ایسی بیماریوں میں ڈائبٹکس، دل کی بیماری، گردوں کی بیماری اور بھولنے کی بیماری شامل ہے. ایسا کھانا اور پکانا چھوڑ دیں جو ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہو. ایسے کھانے ہمارے ہارٹ بند کرتے ہیں اور بد ہضمی پیدا کرتے ہیں. چلیں اب میں آپ کو تھوڑی سی معلومات ایسے آئلس کے بارے میں بتاتا ہوں جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانوں میں. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں موجود گڈ فیٹس کو بیڈ فیٹس میں بدل سکتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب سموسے، رول، کٹلیٹس، کباب وغیرہ کو غیر معیاری آئل میں ڈیپ فرائڈ کیا جاتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گڈ فیٹ جو آئل میں موجود ہیں انہیں اسموکنگ پوائنٹ پر ہائی ٹیمپریچر دیا جاتا ہے تو ان فیٹس کی نیچر یعنی فطرت بدل جاتی ہے اور وہ بیڈ فیٹ بن جاتے ہیں، بجائے کہ وہ گڈ فیٹ ہی رہیں چاہے ہم انہیں جتنے ہائی ہیٹ ٹیمپریچر پر پکائیں. بچوں، اسموک پوائنٹ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ایک فیٹ یعنی چربی پگھل کر نیلا دھواں بن کر نکلنے لگے. اسے اسموک پوائنٹ کے علاوہ بوائلنگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہائی اسموک پوائنٹ والے آئلس کو زیادہ ڈیپ فرائی والے کھانوں کے لیے قابل سمجھا گیا ہے. ان میں سے جو آئلس ہمارے کھانوں کے لیے مناسب ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کو ان آئلس کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا اسموک پوائنٹ زیادہ ڈگری پر ہو، جیسے کہ کیلی فرائڈ بٹر جس کا اسموک پوائنٹ تقریباً 252 ڈگریز تک ہے. مطلب کہ اگر ڈیپ فرائی کھانا بھی ہو جسے تیل میں پکنے کے لیے زیادہ ہیٹ چاہیے ہو تو کیلیفائڈ بٹر یعنی دیسی گھی ہر قسم کے کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل 248 ڈگریز، سن فلاور آئل 230 ڈگریز، آئلیو آئل 220 ڈگریز،
कॉर्न ऑयल टू 10 डिग्रीज वगैरह का इस्तेमाल आपके लिए सेहत बख्श है। अगर आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की जगहों पर जाते हैं तो वो खाने हाइड्रोजनरेटेड या कम हाइड्रोजनरेटेड ऑयल पर हाई स्मोक पॉइंट तक पकाया जाता है, जिसकी वजह से वो खाने हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम सबको ही एहतियात करने की जरूरत है। चलें इस रमजान आप भी मेरे साथ ये नियत करें कि ऑयली फूड का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और ऐसे ऑयल का इंतखाब करेंगे जो हमें बैड फैट नहीं देता। आज के लिए इतना ही। अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब पर सवाब। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। तैयार हैं? जी। ये बताइए कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? आपने कौन कौन सी ज़बानें सुनी हैं? चलें जी, माइक में बताइए। इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, अरबी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, पंजाबी, पठानी, पठानी, और इसके अलावा कौन कौन सी ज़बानें? माइक दें भाई, माइक दें। इंग्लिश, इंग्लिश हो गई ना, इसके अलावा हिंदी, हिंदी। आपको ज़्यादा ज़बानों के नाम याद है, माशाअल्लाह। और बलोची, बलोची, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सराइकी, सराइकी, ये भी ज़बान है, ज़बरदस्त। बिहारी, बिहारी, सही है। और कोई ज़बान आ रही है ध्यान में? बरोई, सराइकी, तुर्किश, तुर्किश, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको बहुत सारी वैसे आपने पठानी का पश्तो ज़बान होती है बच्चे के, माशाल्लाह का। कोरियन, कोरियन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गए आप? चाइनीज, चाइनीज, गए आप? गए आप? नहीं गए? सुनिए, सुनिए, अच्छी, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह चाइनीज, चाइनीज़, जापानी, जापानी, सही है। जापानीज़ ज़बान। ज़बानें बहुत सारी हैं, ज़बानें बहुत सारी बहुत सारी हैं। है। कोई बच्चा हमें ये बताएगा कि जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? हाथ खड़ा करना है, आप ही बताइए। अरबी, अरबी, अरबी कहेंगे, क्या कहेंगे? अरबी, अरबी। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी, अरबी ज़बान बोली जाएगी। मरने के बाद हर किसी को कौन सी ज़बान आ जाएगी? अरबी। फरिश्ते किस ज़बान में बात करेंगे? अरबी। कुरान पाक कौन सी ज़बान में है? अरबी। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक, अरबी। लैंग्वेज मुबारक, अरबी। सबसे अफजल ज़बान अरबी। तो ये भी हमें आना चाहिए, माशाअल्लाह। चलें ये बताएं, जंग बदर का वाक़या रमज़ान की कौन सी तारीख को हुआ था? चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरे अशरे में हुई थी, 11 से लेकर 20 के दरमियान। अब आया ज़हन में? जी बताइए ना था। 11 से लेके 20 तक। इसमें एक तारीख है। 16, आप 16 कह रहे हैं। और 14, 14, जी 17, ये 17 बोल रहे हैं। सब हो गए? 18, 18, 19 रह गया। इनको दें। 20, 19 से 19। 20। सब ने अंदाजे से बता रहे हैं। इसमें से एक जवाब दुरुस्त है, पता है कौन सा? 19। फिर इस तरफ आ गए। जवाब है 17। कौन सा? 17। जी आपका जवाब दुरुस्त है, अंदाजे से बताया हुआ सबने। ये आपने ध्यान में रखना है। 17 रमज़ान मुबारक, ठीक है? कौन सा? 17 रमज़ान तो मुबारक। 17 रमज़ान मुबारक जंग बदर जो हुई, और इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये बताइए रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ का सवाब कितना बढ़ा दिया जाता है? हदीस मुबारक में भी है, कितना बढ़ा दिया जाता है? चलें जी आप बताइए। 70 गुना। इन्होंने बताया 70 गुना। जी हाँ, रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। आन अल्लाह। रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितने फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं? यह भी हदीस मुबारक में तादाद मिलती है। रोज़ादार के लिए, रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितने फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं? कितनी प्यारी बात है। चलिए 3 इशारे में आपको दे रहा हूँ। 50,000, 60,000, 70,000। 70,000, 70,000। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। बताइए बालों में तेल लगाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आपने सर में तेल लगाना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, कोई ये बच्चा बता सकता है तरावी की नमाज में दुआए तरावी कितनी रकातों के बाद पढ़ी जाती है?
آپ بتائیے. 2 2. یہ 2 بتا رہے ہیں. 4 ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے. جواب درست ہے یہ. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو بندہ نیکیاں کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جو ہے زیادہ عطا فرمائے گا. اب کچھ ایسے وظیفے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، اگر بندہ پڑھے تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت ملے گا لیکن ثواب تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ملے گا. اب اسی طرح ایک عمل ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ذرا پڑھ کے دکھائیے، آہستہ سے پڑھیں سب. بسم اللہ. جو پڑھ لے وہ بتا دیں. بسم اللہ. قل اللہ. پڑھ لیا آپ نے؟ ماشاءاللہ. کتنا ٹائم لگا؟ 3 سیکنڈ. 5 سیکنڈ، 7 سیکنڈ. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس سورت کی فضیلت میں فرمایا گیا جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کا ثواب دنیا سے انتقال ہونے والے مسلمانوں کو پہنچائے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا. سبحان اللہ. 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کا اصال ثواب جو ہے جو مسلمان انتقال کر گئے ان کو آپ نے کر دینا ہے. ہر مردے کے برابر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. تو کتنی پیاری فضیلت ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ. تو ہے نا ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے. اور اسی سورہ اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، 11 مرتبہ آپ جو ہے پڑھ کر اصال ثواب کر دیں. کس کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اصال ثواب کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ثواب میں کمی نہیں آئے گی بلکہ بڑھ جائے گا. بڑھ جائے گا. اصال ثواب بڑھ جائے گا. بانٹنے سے بڑھ رہا ہے. تو آپ نے اس نیکی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو آئیے مزید آگے کی جانب چلتے ہیں اور شامل کرنے لگیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 3. ٹھیک ہے یہ ایک پیس ہے، اس کے اوپر جو ہے 3 لکھا ہوا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 38. اور یہ 12. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 7. ٹھیک ہے جی. اب یہ سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اب جس کو جواب آتا ہوگا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے اب پھر یہ ایک اور سوال ہے. تو اسی طرح 3 سوالات ہیں. اب جس کو جواب آتا ہوگا وہ یہاں پر آئے گا اور ایک پیس جو ہے اس باکس کے اندر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آپ آ جائیے میرے بچے. ٹھیک ہے جی. آپ اس میں سے آپ نے نکال دیے ہیں کاؤنٹنگ اور اس باکس میں سے کسی بھی ایک باکس کے اندر آپ یہ ڈال سکتے ہیں. آپ سے سوال یہ اماں پارے میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ یہاں پر آپ آ جائیے جی. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ اس باکس میں ڈالیں جی. اور آپ آ جائیے میرے بچے. آپ یہ ہیں السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ آ جائیے میرے بچے. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ دکھا کے ڈالنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بچے آ جائیں. آپ آ جائیے. آپ آ جاؤ پیچھے. شعبان شریف کی کس تاریخ کی رات شب برات ہوتی ہے؟ شعبان شریف کی کس تاریخ کی رات شب برات ہوتی ہے؟ بس کاؤنٹنگ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیا جواب آیا؟ یہاں سے ایک بچہ اور آ جائیں. ایک آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ جواب آپ نے لگانا ہے. جلدی سے آپ اس ٹوکن کو اس کے اندر ڈالیے اور اپنا باکس لے کر آ جائیے. ایک ایک بچہ ہمارے پاس آتا رہے گا. جی آ جائیے. جس نے بھائی آپ لے کر آ جائیے باکس. آ جائیں جی. آ جائیے. ماشاء اللہ ایک ایک کر کے آتے رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں گے لے کر. جی پیارے بچوں یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کتنی؟ 5. اور اس کا صحیح جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں.
بیٹھیے جی. اب کون آ رہا ہے بچہ؟ آپ آ جائیں چھوٹے بچے, باکس رکھ کے بیٹھتے رہیے. جی میرے بچے آپ آ جائیے. ان سے سوال ہے نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ 4. ان کا جواب درست درست ہے. ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باکس رکھ کر اپنی اپنی جگہ پہ. اب آپ آ جائیے ذرا جی. اماں پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ ان کا کہنا ہے 38 اور درست جواب ہے 37. ایک نمبر کا فرق ہو گیا لیکن جواب درست نہیں ہوا. بیٹھیے جی آپ آ جائیے میرے بچے. اور ان سے ہم نے کہا تھا اس باکس کے اندر آپ نے یہ ٹوکن ڈالنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا 30. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ آ جائیے میرے بچے. السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ نے کہا 10 نیکیاں ملتی ہیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ آ جائیے میرے بچے. شعبان شریف کی کس تاریخ کی رات شب برات ہوتی ہے؟ کیا ہے؟ 15. میرے بچے کا جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھی ایکٹیویٹی کہ بچوں کو جو ہے وہ ہنسوں میں عادات میں کچھ چیزیں یاد کروائی جائیں. تو پیارے بچوں آپ نے یہ چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. شب براءت کون سے تاریخ کو ہوتی ہے؟ شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے آراس وغیرہ کب آتے ہیں؟ تو یہ آپ سنتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کے ذہن میں بہت اچھے انداز سے بیٹھ جائے گا. آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے اگلا مرحلہ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے بیان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تمام مومنوں کی امی جان حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں سنیں گے. آپ رضی اللہ عنہا کی شان کے کیا کہنے؟ آپ متقیہ ہیں، آپ عالمہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، آپ صدیقہ ہیں اور آپ کی خصوصیات تو بہت ہیں. آئیے آج ہم آپ کی خصوصیات کے بارے میں سنتے ہیں. پہلی خصوصیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی خوش نصیب خاتون آپ رضی اللہ عنہا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی امی جان بھی ہیں. دوسری خصوصیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے آپ سے ہوئی. تیسری خصوصیت جو بڑی کمال کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ قیامت تک آنے والے تمام سیدوں کی نانی جان ہیں. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ ٹائم تقریباً 25 سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر گزارے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کسی نے پڑھی ہے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے. چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خوش نصیب خاتون آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں. ساتویں خصوصیت آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے ناراض ہوئے ہوں. آپ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج 10 رمضان المبارک ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک ہے، اور آج کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی زوجہ ہیں کہ آپ کا مزار مبارک جنت المعلا میں ہے، جو کہ مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے. تو یہ تھوڑی سی قریبی یہ قبرستان ہے جنت المعلا. تو اب 2 حصوں میں ہے یہ، ایک اس طرف حصہ ہے ایک اس طرف حصہ ہے. جو اس طرف کا حصہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی آپ خانہ کعبہ سے اس طرف سے آ رہے ہیں، تو جو دوسرا والا حصہ ہے اس میں ایک مزار مبارک ہے، لکھا ہوا بھی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کے انگور کھلائے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت المعلا میں. اور جنت المعلا کہاں ہے؟ مکہ پاک میں. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. اور آج کی حدیث سیگمنٹ میں ہم روزانہ ایک حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں. بعض بچوں کو یاد بھی ہو گئی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو عربی میں بھی حدیث مبارکہ آنی چاہیے. زبردست زبردست. اب ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا انشاءاللہ ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. جیسی میں عربی پڑھوں تو کوئی بھی بچہ اٹھے، یہاں پر بھی حدیث مبارکہ ہے، یہاں پہ بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے یہ حدیث مبارکہ جلدی سے لے کر آنا ہے. جس کو نظر آ جائے، جو پہلے اٹھ جائے گا وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گا. سنیں، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. اٹھیں، لے کر آ جائیں. نہیں، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. جی یہ لیا ہے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب مل کے پڑھیں. اکرموا اصحابی اصحابی فإنی اکرموا اکرموا اصحابی اصحابی فانہم فإنہم خیارکم. خیارکم. اس کا ترجمہ ہے یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں. اور ہر صحابی ہے جنتی، ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی. کوئی ایسا بچہ ہے جس کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہو؟ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. سنائیے مائک میں. اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. زبردست زبردست. اور کوئی بچہ؟ جلدی یاد کریں. جی بیٹھے. اصحابی فإنہم خیارکم. زبردست زبردست. آپ میرے بچے. اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم. یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر صحابی سے محبت عطا فرمائے، ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور ہم آج کی نیکی کے ساتھ 10ویں روزے میں موجود ہیں. اور آج کی نیکی ہے قرآن پاک کی زیارت کرنا. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف. یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. آپ قرآن پاک کو چومتے کیوں ہیں اور ہر بار یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے مزمل بھائی، قرآن پاک کو چومنا بھی ایک نیکی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا کرتے تھے. اچھا جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن پاک کو چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پاک کو چومتے اور اسے چہرے سے لگایا کرتے تھے. چلے آئندہ سے انشاءاللہ میں بھی کہوں گا انشاءاللہ الکریم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قرآن پاک جب بھی آپ اپنے ہاتھ میں لیں تو باوضو ہونے چاہیے، بلکہ ہاتھوں میں بھی خوشبو ہو. جو اس کا جزدان ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہونی چاہیے. اور جب اس کو آپ رکھیں تو جیسی قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں آئے تو خوشبو سے بسا ہوا ہو.
یہی اس کا ادب ہے. اور اس کو لینے کے بعد آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے لگانا ہے, اس کو چومنا ہے اور سینے سے لگانا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قاعدہ یا قرآن پاک لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنا اسلامی کتاب کوئی بھی ہو اور خاص طور پہ قرآن پاک آپ نے سینے سے لگا کے لے کے جانا ہے. کیسے؟ سینے سے. جس کا ادب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سینے سے لگائیے, انشاءاللہ تعالیٰ حافظہ روشن ہوگا. جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن پاک آ جائے گا. تو جب بھی آپ نے قرآن پاک ہاتھ میں لینا ہے اور اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں تو سینے سے لگا کے. کیسے؟ ایسے. کیسے؟ سینے سے لگا کے. مدنی قاعدہ سینے سے لگا کے. بعض چھوٹے بچے ہیں وہ مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی سینے سے لگا کے. کوئی اسلامی کتاب اٹھانی ہے اس طرح نہیں, کس طرح؟ سینے سے لگا کے, اس طرح سینہ. کیسے قاری صاحب؟ سینے سے لگا. جی زبردست زبردست. اس طرح یہ سیف بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیچے کی جانب تشریف نہیں لے کر آئے گا. اگر آپ اس طرح کریں گے, کم توجہ رکھیے اس کے اوپر, تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. پوری توجہ آپ نے قرآن پاک پر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی نیکی, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح انشاءاللہ عز و جل. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, چلو روزہ رکھے, افطار چکھے, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا